الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے ساز و سامان، مادی اسباب، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالی کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود،
تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالی کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں۔ اور جس قدر مخلوقات ہے، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر۔ ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اس کی ہر صفت لامحدود ہے، ہر صفت لامحدود ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے، ان کی ہر صفت لامحدود ہے۔ حق تعالی شانہ دیکھنے والے ہیں، اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا
اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. وہ کیسے دیکھنے والے ہیں کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. ایک ہے ہمارا دیکھنا، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق. ہم تو دائیں دیکھیں تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھیں تو نیچے نظر نہیں آتا، اور نیچے دیکھیں تو اوپر نظر نہیں آتا. ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق. اور وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، ان کا دیکھنا لامحدود ہے، ان کی ہر صفت لامحدود ہے. اللہ کی ذات صحیح ذات ہے، تو وہ کیسے سننے والے ہیں؟ اللہ تعالی کا سننا، اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں. ان کی ہر صفت لامحدود ہے. ایسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، اور جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، یہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں، تو حق تعالی شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں. ایسے سننے والے ہیں. ایک ہے ہمارا سننا، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. یہ مجمع تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنا شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک ایک کر کے بات کرو. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. اللہ اکبر. اور وہ سب کی چاہتوں کو پورا کر دیں تو ان کے خزانوں میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے. یہ کلمہ معرفت بھی ہے، اور کلمہ عبدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان. ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گئے. چاند کو دیکھا، چاند میں گم ہو گئے کہ چاند ایسا، چاند کی چاندنی ایسی. اور ایک ہی چاند کو دیکھا اور چاند کے بنانے والے بھی گم ہو گئے. وہ کیسی قدرت والا ہے جس نے چاند کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے. اور چاند کی چاندنی میں جو خاصیت ہے، پھلوں میں رس پیدا ہونے کا ذریعہ، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے چاند کی چاندنی میں رکھا ہے. زمین و آسمان کے ملاپ سے اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسی قدرت والے ہیں. تو جب بھی ہم آپس میں ملیں، ایک دوسرے سے ملیں، اللہ کی بڑائی کے بول بولیں، اوروں کو بھی اس بول کے لیے تیار کریں. حق تعالی شانہ کی ذات، اللہ تعالی کی ذات علیم ذات ہے، تو وہ کیسے علم والے ہیں؟ اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ علم میں بہت بڑے ہیں. ان کا علم لامحدود ہے اور غیر فانی ہے. ایسے علم والے ہیں کہ ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہیں. اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ کیسے علم والے ہیں؟ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اللہ کے علم میں ہے. وہ جانتے ہیں.
جب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو جب آپس میں ملیں تو اللہ کی بڑائی کے بول بولے. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھا دیں گے، حق تعالیٰ شان اپنی بڑائی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیں گے. اور یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ سے ڈرانا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. یہ حکم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رکھ کر آپ کی پوری امت کی اللہ پاک تربیت فرماتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ کھڑے ہو جائیں اور میرے بندوں کو مجھ سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. وہ کیسی عظمت والا ہے، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا چکا، کیا کیا آج بھی وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا. یہ ان کی قدرت ہے. آسمانوں کے بنانے کا ارادہ کیا، آسمان بن گئے. زمینوں کے بنانے کا ارادہ کیا، زمین بن گئی. پہاڑوں کے بنانے کا ارادہ کیا، پہاڑ بن گئے. یہ بھی ان کی قدرت ہے. وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. دیکھو آسمان کو، دیکھو تو آسمان کے بنانے والے کو پہچانو کہ یہ کس کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی چھت ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ستون اس میں نہیں ہے، کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کو پہچاننا بڑا آسان ہے. بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے میں گم ہو گئے. اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں اترے گا. حق تعالی شانو چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ مجھے پہچانیں، مجھ پر یقین لائیں، میرے احکامات کے غلام بن جائیں. انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جو اللہ کے بندے صاحب نصیب خوش قسمت وہ انسان جو حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین لا کر اس کے احکامات کے غلام بن کے چلتے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. بڑی شان والے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں. جس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اپنے مالک کے حکم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کرتے ہیں اور یہ ایک اللہ کے غلام بن جاتے ہیں، اس کے حکم کے پابند بن کے چلتے ہیں، تو اللہ جل شان اپنی قدرت دکھاتے ہیں. وہ بڑی شان والے ہیں کہ جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ کائنات بھی اپنے مقصد پر آ جاتی ہے. انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی غلامی کے لیے بنایا، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. انسان کو اپنے لیے بنایا اور کائنات کو اس کے لیے بنایا. تو جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں اور یہ ایک کے غلام بن جاتے ہیں، جو ایک کے غلام بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو در در کی غلامی سے نجات دے دیتے ہیں. جو ایک کے غلام ہیں یہ در در کی غلامی سے اللہ ان کو نجات دے دیتے ہیں، اور جو ایک کی غلامی اختیار نہیں کرتے تو پھر در در کے غلام ایک کی غلامی کو چھوڑنا بڑے خسارے کی بات ہے. ایک کی غلامی آسان ہے، ایک آقا ہو اور باقی سب غلام ہو تو بڑی خوبی کی بات ہے، آسان ہے.
اور جب انسان اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کائنات بھی اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے. جو اس کی غلامی کرتی کائنات، وہ کائنات ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. کتنی بڑی دنیا ہی میں ذلت ہے کہ جو ایک کے غلام تھے، ایک کی غلامی کو چھوڑا تو سینکڑوں ہزاروں کے غلام. کہیں کھیتی آقا، کہیں تجارت آقا، اور کہیں بیوی آقا. اب ایک غلام اور سینکڑوں آقا. کتنی بڑی دنیا میں ذلت ہے کہ ایک کے غلام ہوتے تو سب اس کے غلام، اور ایک کی غلامی کو چھوڑا تو جو غلام تھے وہ آقا بن گئے، اور جو آقا تھا وہ غلام بن گیا. دو چار کو راضی کر لیتا ہے اور 10-20 ناراض ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے اس کی کھچائی ہوگی کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے. اللہ نے اس کو اپنے لیے، اپنے حکم کی غلامی کے لیے بنایا تھا کہ اللہ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے حکم کے غلام بن جاؤ. تو حق تعالی شان ان سب کی تربیت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے جو در در کی غلامی سے نجات کا ذریعہ ہے. دعوت والی محنت وہ ایک کی غلامی میں لانے کے لیے ہے کہ سب ایک کے غلام بن جائے. سب سے پہلی بنیاد وہ یقین ہے. اللہ کی غلامی ان کے لیے آسان ہے کہ جن کے دل کا یقین صحیح ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہے. یقین کی خرابی یہ بڑی خرابی ہے، بڑوں کی بات ہے. فرمایا اعمال کی خرابی بھی خرابی ہے، اعمال کی خرابی بھی خرابی ہے اور یقین کی خرابی بھی خرابی ہے. لیکن اعمال کی خرابی والا جنت میں جا سکتا ہے، یقین کی خرابی والا جنت میں نہیں جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ناپاک یقین کو جنت کے اندر ساتھ لے کے جائے گا. نہیں، اس ناپاک یقین کو پاک کیا جائے گا، پاکی سے بدلا جائے گا. جہنم کی آگ اس کے غلط یقین کو صاف کرے گی. یقین کی خرابی بڑی خرابی ہے کہ یقین بگڑا ہوا. نبیوں والی محنت کی یہ شان ہے کہ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ صحیح یقین کے وجود میں آنے کا یہ محنت ذریعہ بنتی ہے. دو یقین ہیں سارے بھائی، متوجہ نا بتا. دو یقین ہیں. ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو نبی والی محنت میں اس بات کی محنت کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. سب سے پہلے اس بات کی محنت کی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کو پہچانو. تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ یقین جو ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے مشاہدے جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں
اور ان کے زندگی بھر کے تجربے، مشاہدے تجربے کا یقین، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس میں ظلمت ہے، اس کے اندر مشاہدے تجربے اور مشاہدے تجربے کا یقین، یہ ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کون سا یقین ہے؟ جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ دونوں یقین آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو، یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ان کو غیب کی خبر بتائے گی، اور ان کا تجربہ یہ بتائے گا، ان کی آنکھ یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے۔ خبر بتا رہی ہے نقصان، اور نظر کیا بتا رہی ہے بھائی؟ نظر بتا رہی ہے فائدہ۔ تو کس پر یقین کریں گے؟ اپنے مشاہدے تجربے پر یقین کریں گے یا اللہ پر یقین لائیں گے؟ اللہ پر یقین، کہ اللہ فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غیب کی خبر سنائیے، آپ کہ دیکھو بھائی، یہ سود حرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ وہ مشاہدے تجربے والے وہ کہتے ہیں ہم کیا عجیب بات کر رہے ہیں، نہ ہم تجارت کریں نہ زمیندارہ کریں، گھر بیٹھے ہمیں سود کے راستے سے ہمیں مال مل رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان کا راستہ ہے۔ تو انسانوں کی نظر کیا بتاتی ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ کہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے بھائی؟ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں، ہماری گردنیں جھک جائیں جب حق تعالیٰ شانو فرما رہے ہیں۔ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ قدم قدم پر ان کو غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ غیب کی خبریں یہ بندوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے احسانات کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ غیب کی خبریں سنا کر ان کو اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ غیب کی خبروں کی کیا شان ہے۔ تو دو یقین ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے کے یقین میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکال کر غیب کی خبروں کے یقین میں لائیں۔ غیب کی خبروں کی یہ شان ہے کہ غیب کی خبریں بدلتی نہیں ہیں، اٹل ہے۔ یہ مشاہدے تجربے والے اپنے مشاہدے تجربے سے نکل کر یہ غیب کی خبروں کے یقین میں آ جاتے ہیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے۔ وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو غیب کی خبریں سنائی ہیں، اس یقین پر آ جاتے ہیں۔
ایسی مبارک محنت ہے، نبی والی محنت، جو آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر آپ کی پوری امت میں وہ محنت منتقل کی گئی ہے۔ ہر امتی کا کام ہے، پوری کی پوری امت کا کام ہے وہ محنت کرے کہ جس محنت کے ذریعے سے دل کے یقین صحیح ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ مشاہدہ تجربہ یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے، اور غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ دو یقینوں کی نا ٹکر ہے آپس میں۔ غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی، ان کا تجربہ، ان کی نگاہ کچھ اور بتائے گی۔ غیب کی خبر آپ ان کو سنائیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے دنیا میں یہ انعام ملے گا، آخرت میں یہ انعام ملے گا، جو فضائل ہیں زکوٰۃ کے وہ سنائیں ان کو کہ تم اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، تو تمہارے پاس کتنے حصے بچیں گے بھائی؟ کتنے بچیں گے 40 میں سے؟ 39 حصے بچیں گے، اور 39 حصوں میں اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی، اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کیا نظر آتا ہے کہ کتنے کم ہو گئے؟ 2.5 لاکھ۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، کھڑے کھڑے 2.5 لاکھ کم ہو گیا۔ غیب کی خبروں کو یقین نہیں سیکھتے۔ جو غیب کی خبروں کو یقین سیکھتے ہیں وہ 2.5 لاکھ کیا، وہ اپنی جان کو بھی اللہ پہ قربان کر دیں۔ اللہ کا حکم آ جائے کہ جان قربان کر دو تو غیب کی خبروں کے یقین والے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اللہ پاک کا حکم آ جائے کہ اپنا مال میرے نام پہ قربان کر دو تو یہ مال قربان کر دیں گے۔ ان کا یقین ہے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ ہمیں جو اللہ نے جان دی ہے یہ جان اللہ کی امانت ہے، وہ ہماری جان کا مالک۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کے اوپر جان قربان کر دیں تو جان قربان، مال قربان کر دیں، حکم آ جائے تو مال قربان۔ وہ تو مالک کے حکم کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ مالک کا حکم کیا ہے اور اس کے حکم کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے اور اس کے حکم کی کیا شان ہے۔ مالک کے حکم کو دیکھ کے چلیں۔ حق تعالی شان و حکم دے دیں، دیکھو یہ جو جس شکل کو تم فائدے کی شکل سمجھ رہے ہو تو اس شکل کو چھوڑ دو۔ حکم آ جائے تو پھر کیا کریں گے کہ فائدے کی شکل کو گلے لگائیں گے یا اللہ کے حکم کو پورا کریں گے؟ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، نظر بتائیں گے ہمیں کہ یہ تو فائدے کی شکل ہے، لیکن یقین یہ ہے کہ حکم کے پورا کرنے پر اللہ زندگی بناتے ہیں، تو فائدے کی شکل کو چھوڑ دیں گے۔ اور اگر حکم آ جائے کہ نقصان کی شکل کو پکڑ لو، شکل نقصان کی ہے اور حکم ہے کہ اس کو پکڑو، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے؟
اس نقصان کی شکل کو پکڑ لیں گے. یہ ایمان کہ مالک کے حکم کو دیکھنا ہے بھائی. شکلوں کو چھوڑو، حکم کو دیکھو. کس طرح اللہ نے قرآن حکیم میں واقعات سنائے انبیاء علیہ السلام کے. دیکھو کیسے اللہ پاک براہ راست تربیت فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بیوی کو درد ذیل ہے، تو اللہ کی شان حق تعالی شان نے نبوت عطا فرما دی. اب جب نبوت عطا فرما دی تو حق تعالی شان پھر اپنی قدرت سے پھر تربیت بھی فرماتے ہیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو بس اتنا بھی کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے. اتنی بات بھی کہہ دے. اللہ نے تو بس یہ فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو بس یہ بھی بات تھی کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے. نہیں، وہ فائدے کی شکل تھی لاٹھی. تو اس لاٹھی کے فائدے بھی بتائے کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی اس کے فائدے ہیں. وہ فائدے کی شکل تھی. حق تعالی شان ایسی قدرت والے ہیں. اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس کو پھینک دو. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے فائدے گنوائے، اب حکم کیا آ رہا ہے کہ فائدے کی شکل کو کیا کرو، فائدے کی شکل کو پھینک دو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر فائدے کی شکل کو دیکھا یا اللہ کے حکم کو دیکھا؟ اللہ کے حکم کو دیکھا اور فائدے کی شکل کو پھینک دیا. اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے اس فائدے کی شکل کو نقصان کی شکل میں بدل دیا. لاٹھی کو کیا بنا دیا بھائی؟ اژدہا بنا دیا. اب پہلے حکم تھا کہ فائدے کی شکل کو پھینک دو، یہ حکم تو نسبتاً آسان ہے، پھینک دیا. اب حکم یہ ہے کہ نقصان کی شکل کو پکڑ لو. وہ جو اژدہا ہے وہ فائدے کی شکل ہے یا نقصان کی شکل ہے؟ اور کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈرے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ڈرو مت، پکڑ لو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقصان کی شکل کو دیکھا یا اللہ کے حکم کو دیکھا؟ اس کے حکم کو دیکھا، اس کو پکڑ لیا. اللہ نے پھر لاٹھی بنا کے دکھا دی. بس یقین بن گیا کہ نہ یہ لاٹھی ہے نہ یہ سانپ ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت چاہے وہ چاہے تو نفع میں سے نقصان نکال لے اور نقصان میں سے نفع نکال لے. ہم تو حکم کو دیکھ کے چلیں گے. اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ ہوئے یہ تو نقصان کی شکل ہے. حکم کے پورا کرنے پر اللہ زندگی بناتے ہیں، اور حکم کے پورا کرنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ درست ہو. حکم پورا کریں اور طریقہ صحیح نہ ہو تو وہ حکم کا پورا کرنا اللہ کے قبول نہیں ہوگا. فضائل کا علم بڑی دولت ہے. اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کی قیمت دل میں آتی ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے فضائل کا علم. لیکن فرمایا کہ اگر مسائل نہیں سیکھیں گے تو جو فضائل سنے ہیں جب اس میں نبی کا طریقہ ہی نہیں ہوگا تو وہ جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی. فضیلت کب ملے گی بھائی؟ کیوں جی؟ کسی بھی عمل کی جو فضیلت ہے وہ کب ملے گی؟ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ درست ہوگا. آپ کے طریقے کے بغیر کوئی اللہ کے کوئی حکم قبول نہیں ہوتا. تو حکم کے پورا کرنے پر زندگی بناتے ہیں، حکم کے توڑنے پر زندگی بگاڑتے ہیں. شروع دن سے اللہ پاک نے یہ اپنی قدرت دکھا دی کہ ہمارے حکم کے ٹوٹنے پر کیسی پریشانی آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام، اما جان حوا
علیہ السلام اندازہ کریں آپ کہ کتنی بہاروں میں رہتے ہیں، بس ایک حکم عدولی ہوئے اور بس جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر اتار دیا گیا، اور کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کیا کیا غم اٹھائے، اور کس قدر روئے کہ روتے روتے گڑھے بن گیا۔ شروع دن سے دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے حکم کو نہیں توڑنا، بس حکم کے توڑنے پر زندگی بگڑتی ہے، حکم کے پورا کرنے پر زندگی بنتی ہے۔ زندگی کا بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکم کے پورا کرنے پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں۔ تو دو یقین ہیں، ایک مشاہدے تجربے کا یقین اور ایک غیب کی خبروں پر یقین۔ تو ہم جو محنت کر رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ کون سے یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کون سے یقین کو نکالنا چاہتے ہیں؟ مشاہدے تجربے کا یقین۔ اور کس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں اور ایک طرف غیب کی خبریں ہیں۔ محنت اس بات کی ہے، ہم کہتے ہیں نا محنت محنت محنت، یہ نبیوں والی محنت 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 میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے نا وہ یقین کا صحیح ہونا ہے۔ بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے نبی کا طریقہ بھی ہو اور یقین بھی صحیح ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی ہو، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل میں یقین بھی صحیح ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو اور ریاکاری کی ظلمتیں نکلی ہوئی ہو، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بربادی کا راستہ ہے، غیب کی خبریں دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے، یہ ان کی نگاہ بتاتی ہے، ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، دونوں تابع ہیں۔ پیاس کس کے تابع ہے؟ یہ پیاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ پاک اپنی قدرت سے پیاس کا حال اللہ اتار دیتے ہیں انسان کے جسم میں۔ تو پیاس تو اللہ پاک کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے آتی ہے، اور پیاس جو دور ہوگی وہ اس کے حکم سے دور ہوگی۔ ان کا مشاہدہ تجربہ ہے کہ جسم میں ان کے پیاس ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کا تجربہ ہے کہ جب بھی پیاس آتی میں پانی پیتا تھا، میری پیاس دور ہو جاتی تھی۔ یقین یہ بن گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، دوائی سے صحت ملتی ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مخلوق کو چلا رہی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ 1 2 ہزار 10,000 لاکھ مخلوق نہیں، پوری کائنات۔ یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو کائنات نہیں چلا رہی، کائنات بھی مخلوق اور کائنات کے چلانے والے بھی مخلوق۔ تو رب کہاں ہے بھائی؟ سوچو تو صحیح کہ کائنات بھی مخلوق
اور کائنات کو چلانے والے بھی مخلوق ہیں، اور حق تعالی شان اس قدر تربیت فرمانے والے ہیں کہ یہ بھی اللہ پاک نے غیب کی خبر سنا دی کہ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ پاک نے یہ خبر سنا دی ہمیں۔ مخلوق سے ہونے کا یقین یہ غلط یقین ہے۔ آپ چونکہ چھایا ہوا ہے یہ یقین، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھی اس یقین والوں کی تو کثرت ہے، مخلوق سے ہونے کے یقین ان کے تجربے ہیں، ان کا مشاہدہ ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے۔ کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ بالکل یہ نہیں مسلمان ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ بالکل ہی رب کو نہیں مانتے، بس یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ مخلوق کرتی ہے، کچھ خالق کچھ مخلوق۔ توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے مخلوق اور خالق کو برابر کا لا کے کھڑا کر دینا، کہ کچھ تو اللہ کرتے ہیں، کچھ جو ہے نا مخلوق بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر سنا کر سب کی رہنمائی فرمائی کہ کچھ کو نکالو اپنے اندر سے، کچھ خالق کچھ مخلوق۔ اللہ جل شانہ نے غیب کی خبر سنائی ہے۔ اب سارے بھائی متوجہ نا، سارے بھائی متوجہ نا، اب آپ غیب کی خبر سنیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ کلم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کچھ یا سب کچھ؟ سب کچھ جی۔ کیسے ایمان سکھاتے ہیں جی کہ میرے بندو یہ کچھ کی گڑبڑ کو نکالو تو اپنے اندر سے۔ ایک ذات کی قدرت سے وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں، سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں، وجود دینے والی ایک ذات ہے۔ ان کا مشاہدہ تجربہ جی یہ کس قدر دھوکے میں آتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، مشاہدے تجربے کا یقین دھوکہ ہے۔ غیب کی خبروں کا یقین صحیح یقین ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وہ غیب کی خبریں سناتے ہیں، ایمان سکھاتے ہیں غیب کی خبروں سے، اور ایمان کو بڑھاتے ہیں کہ غیب کی خبریں ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان والوں کی شان بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے کلام الہی پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان کا کوئی ایک خبر نہیں ہے، حق تعالی شان قدم قدم پر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ کہ یقین کر لو کہ جس مخلوق کو ہم بناتے ہیں یہ ہمارے حکم کی پابند ہے، ہمارے حکم کے بغیر نہیں ہو۔ دھوکہ کہاں پر لگتا ہے کہ جسم میں پیاس محسوس ہو رہی ہے اور ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اور پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے۔ جس کے حکم سے پیاس دور ہوگی وہ حکم چھپا ہوا ہے، تو اس پر محنت نہیں کی کہ اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے، بس پیاس کو دیکھا اور پانی کو دیکھا، دو تابع کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ پیاس بھی اللہ کے تابع اور پانی بھی اللہ کے تابع، دو تابع کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ اور یہ دونوں کس کے تابع ہیں؟ یہ پیاس کس کے تابع اور پانی کس کے تابع؟ تو مطبوع کو دیکھ کے چلو، یہ تو دونوں تابعوں کو دیکھ کے نا چل رہے ہیں۔ وہ جس کے تابع وہ نظر نہیں آتا، اس پر ایمان لاؤ۔
کتنی فکر کی بات ہے. حق تعالی شان اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، ان کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کے ایمان میں ترقی عطا فرماتے ہیں. حق تعالی شان دیکھو کس قدر بندوں پر مہربان ہے. وہ کیا غیب کی خبر سنا رہے ہیں، الا لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر، کہ دیکھو اس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر کام کر رہا ہے. یہ خبر کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے. وہ اپنے حکم دکھائیں گے نہیں. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. وہ حکم نہیں دکھائیں گے، اور جس کو حکم دے رہے ہیں وہ ہمیں دکھائیں گے اور اپنا حکم دکھائیں گے نہیں. تو نادان جو ایمان نہیں سیکھتے تو وہ جس کو حکم دے رہے ہیں نا یہ سمجھ رہے ہیں اسی سے ہی ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے اس کے حکم سے. اور یہ جس کو اللہ ذریعہ بناتے ہیں یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی کیا شان ہے، اس کے حکم کی کیا شان ہے. جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو تو اس کے حکم پر بھی ایمان لاؤ. کلام متکلم میں سے نکلتا ہے، اللہ کی بات اللہ میں سے نکلتی ہے. حق تعالی شان کا ہر حکم یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ بھی غیر مخلوق، ان کا حکم بھی غیر مخلوق. ہمارا حکم پورا کرنا مخلوق، ہم بھی مخلوق، ہمارا حکم پورا کرنا بھی مخلوق. حکم کی کیا شان ہے. ایک جگہ کیسے اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اپنے حکم کی شان بتا رہے ہیں کہ بس پلک جھپکنے سے بھی پہلے وجود بن جاتا ہے. ہمارے حکم کی یہ شان ہے. کس بات کے جھپکنے سے؟ پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے نہیں، اس سے بھی پہلے اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ہمارے حکم کا کیا مرتبہ ہے اور ہمارے حکم کی کیا طاقت ہے. قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں غیب کی خبریں سن. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایسی قدرت والے ہیں، وہ اللہ کی ذات ایسی حق ذات ہے، وہ ایسا خالق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخلوق میں رکھتے ہیں اور مخلوق میں رکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ تم خالق کو پہچانو. رکھیں گے مخلوق میں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ مخلوق کو پہچانو یا خالق کو پہچانو. رکھیں گے مخلوق، امتحان ہے. رہیں گے مخلوق میں اور پہچانیں گے خالق کو. کتنے اللہ کو پیار آئے گا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، ہر چیز کے خالق اللہ ہے. جی یہ بھی غیب کی خبر ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق اللہ ہے. انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ جہاں انسان کا کوئی ہاتھ استعمال نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، تو وہاں تو یہ کمزور سے کمزور ایمان والے بھی کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو اللہ ہی خالق ہے. کمزور سے کمزور ایمان والے سے آپ پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، تو فوراً کہیں گے بھی اللہ نے بنایا. کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ جب آسمان بنایا تو میں نے بھی کچھ حصہ لیا تھا. کبھی کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا. تو وہاں تو سب کہہ دیں گے بھی اس کو تو اللہ ہی نے بنایا. پھر سے پوچھے پہاڑوں کو کس نے بنایا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے. دھوکہ وہاں لگتا ہے کہ جہاں یہ کچھ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، کوئی ہاتھ پاؤں ہلا لیتے ہیں نا، تو وہ ہاتھ پاؤں ہلا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بھی خالق ہیں، کچھ ہم بھی خالق ہیں. وہ بڑا خالق ہے، ہم چھوٹے خالق ہیں. توبہ. پھر سے پوچھیے آپ بھینس میں دودھ کون بناتا ہے، تو سب کہیں گے بھی خون اور گوبر کے درمیان میں کس کی طاقت ہے؟ وہ اللہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں.
یہاں تک تو کہیں گے اللہ نے بنایا. پھر ان سے پوچھی بھائی دودھ کا دہی کس نے بنایا؟ تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ دودھ کو جوش تو میں نے دیا تھا، اور وہ دہی بنانے کے لیے اس کو جاگ لگاتے ہیں نا، وہ تو میں نے بھی کچھ کیا تھا. تو دودھ تو اللہ بناتے ہیں اور دہی جو ہے نا بندہ بناتا ہے. توبہ توبہ، جب یہ دہی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں بندے، اللہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں دہی بن جائے گا. جی جی، ہر چیز کے خالق اللہ ہے. جہاں انسان کا ہاتھ استعمال ہو نہ ہو، وہ کسی کے پابند نہیں ہے، اپنی ذات سے وہ خالق ہے. کیا مطلب ہے اللہ خالق کل شیء؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز یا ہر چیز؟ اور چیز ان کو دھوکہ لگتا ہے. جہاں ان کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے نا تو وہاں پہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان. کیا یہ پاکستان نے بنایا جناب؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بھی تو دیکھو، کوئی حقیقت کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء. جو چیز بنے گی وہ اللہ کے چاہنے سے بنے گی، اس کے ارادے سے بنے گی. مشاہدے تجربے والے اب سارے وہی متوجہ نا بھائی. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، راتوں کو بھی جاگے ہوئے، تراویح میں بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو تھکایا، اور اب بھی بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں. تو اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، وہ بڑی قدرت والے ہیں. یہ مشاہدہ ہے. تو اب غور کریں کہ ایک طرف ذرا مشاہدے تجربے کی بات کی جائے نا تو یہ ایسی بات ہے کہ بچوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے، زندگی بھر کے تجربے ہوتے ہیں. لیکن جب غیب کی خبر سنائی جاتی ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے کہ اوہو، یہ ہم کس دھوکے میں پھنسے ہوئے تھے. انسانوں کی آنکھ یہ بتا رہی ہے، ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. کیوں جی بھائی، یہ نظر آتا ہی نہیں آتا؟ کیوں جی؟ کہ ابا جان کیا کرتے ہیں؟ کما کے لاتے ہیں، اماں جان پکاتی ہیں، تو ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو پھر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. ماں باپ کو اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ ذریعہ بنا لیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، جان کھپاتے ہیں اپنے بچوں پر. اللہ پاک ان کو اجر و انعام دیں گے. کھلانے والا کون ہے اور پلانے والا کون ہے اور کپڑے پہنانے والا کون ہے اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ غیب کی خبر ہے. یہ تو نظر بتاتی ہے کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، ماں باپ نے کھلایا. اب غیب کی خبر سنیے، سینہ صاف ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ہمارے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ حق تعالی شان اللہ ہمارے رب ہیں، وہی ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں، اور وہی حاجتیں انہی کی طرف سے آتی ہیں. ان حاجتوں کے بھی خالق وہی ہیں اور حاجتوں کے پورا کرنے کے بھی خالق وہی ہیں. جس کی جو حاجت پوری ہوگی وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگی. وہ جانتے ہیں کہ کس کی کیا حاجت ہے. ماں کے پیٹ میں ان کی کیا حاجت ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے وہاں پر ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. ماں کی گود میں بچے کی کیا حاجت ہے، ان کی گود میں آنے سے اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اللہ پاک پھر گود کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. جب تک ان کے پاس دانت نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ابھی دانت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی ضرورتیں اور ہیں.
ہاں جی، بڑا ہو جائے تو ضرورتیں اور ہیں، جب تک دانت نہیں ہے تو پھر دانتوں سے پال رہے ہیں یا بغیر دانتوں کے؟ بغیر دانتوں کے، وہ جانتے ہیں ہاں جی، ایسی قدرت والے ہیں جی۔ جب بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو بڑے ہلکے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو وہ ہلکا دودھ پلاتے ہیں۔ جیسے 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 عمر بڑھتی ہے حق تعالی شان اپنی قدرت سے اس دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت ان کو جو ہے نا ہلکے قسم کا دودھ چاہیے اور کب ان کو جو ہے نا زیادہ گاڑھا چاہیے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ماں باپ کے اندر جو ایسی محبت، ایسی شفقت، یہ کتنی کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے اندر جو محبت ہے اور یہ ہمدردی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی کس نے دی ہے؟ اور یہ محبت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ وہ ایسی قدرت والے جانتے ہیں کہ ان کو دیکھو کس وقت میں کتنی ضرورت ہے۔ اگر یہ محبت دلوں میں اللہ نہ اتارے تو یہ بچے اتنے اس قدر یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ایسی محبت اللہ نے رکھی ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف ان کو نظر ہی نہیں آتی ماں کو۔ رات بھر جاگنا اس کے لیے آسان ہے کہ بچے کے کان میں تکلیف ہے، کیا ہوا بھائی؟ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ محبت اللہ نے رکھی ہے۔ وہ بڑی قدرت والے ہیں کہ کس کی کیا حاجت ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اس نے یہ اللہ نے یہ محبت رکھی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ ایک بچے کو صبح مار دیں، ایک بچے کو شام کو مار دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ کہ اس کو پہچانو اور چھوڑو۔ دیکھو آپس میں ملو تو اللہ کی باتیں کرو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہا ہے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا۔ جب اللہ کی طرف بلا رہے ہو تو اسی کے گن گاؤ، جس کی طرف بلا رہے ہیں اسی کے گن گاؤ کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، کیسی شان والا ہے وہ۔ ایک طرف ہے مشاہدہ تجربہ اور ایک طرف ہے غیب کی خبریں۔ یہ مشاہدے تجربے والے یہ مخلوق سے مخلوق کو پہچانتے ہیں، مخلوق سے مخلوق کی پہچان۔ توبہ توبہ، مخلوق سے کس کی پہچان؟ تو بھائی سارے بھائی متوجہ، مخلوق کو دیکھ کر کس کی پہچان؟ اللہ کی پہچان۔ یہ مخلوق سے مخلوق کو پہچانتے ہیں اور ان کے تذکرے آپ جانتے ہیں کیا کیا تذکرے کرتے ہیں کہ فلاں ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ اس کی بھائی اچھا بتاؤ اس کی کتنی طاقت ہے کہ یہ سپر پاور ہے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو ملک ہے وہ بھی، یہ جو ملک ہے اس کی طاقت کم ہے، جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی طاقت کم ہے وہ بھی مخلوق، اور جس کو کہہ رہے ہیں اس کی طاقت زیادہ ہے وہ بھی مخلوق۔ اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم جو ہے نا یہ تو اتنی اس میں وہ طاقت نہیں ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے مشاہدے تجربے ہیں مخلوق سے مخلوق کی طرف۔ ابھی بتاؤ مخلوق سے کس کی طرف؟ خالق کی طرف۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے جانا، کیسے دل کا چین رکھا ہے۔ جو بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانتے ہیں، ان کے دل میں روشنی آتی ہے، اور جو ہر وقت بنے ہوئے میں گھوم رہتے ہیں کہ اس مخلوق نے یہ کر دیا
اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مخلوق یہ کر دے گی. دیکھنا یہ ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے. یہ قوم کمزور ہے، اور یہ آدمی یہ انسان بہت طاقتور ہے. جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ کیا کرے گا اس سے مقابلہ؟ اس کو روکو، اس کو روکو، اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ دیکھتا نہیں وہ کتنی طاقت والا ہے، اس کی کتنی طاقت ہے. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ تو اس کو پھونک مارے گا تو یہ مر جائے گا. توبہ توبہ، مخلوق سے مخلوق کی طرف. اب آپ غیب کی خبر سنیے کہ اللہ جل شانہ کیسے اپنی قدرت سے ایمان سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ غیب کی خبر سنیے. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں مخلوق کی یہ طاقت، فلاں مخلوق کی یہ طاقت. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کی طاقت کو اللہ کے بندے تسلیم کرتے ہیں، اسی کی طاقت ہے. اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے، یہ طاقت ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ طاقت اللہ نے ان کو عطا کی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ان کی ذاتی خوبی نہیں ہے. یہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے. اور یہ طاقت کیوں دی ہے؟ اللہ اکبر. حق تعالی شاہ نے کسی ملک کو اگر طاقت دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ امتحان لیں گے. اور وہ مالک بھی ہیں، مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے. ان کو وہ دیتے ہیں اللہ پاک تو ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بس یہ تو ہمیں طاقت مل گئی، بس ہمارے پاس رہے گی. نہیں، وہ جب چاہے دے دے اور جب چاہے چھین لے. یہ نہیں کہ وہ طاقت دے کر جو بس اب کیا کرے بھی، میرے ہاتھوں سے تو طاقت نکل گئی. نہیں، وہ دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے. قوم عاد اللہ نے ان کو بڑی مثالی طاقت دی تھی. کیسی طاقت والی قوم کہ اپنے بغل میں درخت کے تنے کو دبا کر اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے. ایسی اللہ نے ان کو مثالی طاقت دی تھی. تو جو قوم عاد کو جو طاقت دی وہ کس نے دی تھی؟ اور ان کو کیا دھوکہ لگا؟ وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ نے کہا نہیں ہے تم سے بھی بڑی طاقت. جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ نے ایسی اپنی قدرت دکھائی کہ 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا ایسی طاقت والی قوم کو وہ ہوا اوپر اٹھاتی تھی اور اوپر سے پھر زمین کے اوپر ان کو پٹکتی تھی. اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے تھے. کہاں گئی بھی تمہاری طاقت؟ وہ طاقت کس کی تھی؟ اس نے واپس لے لی. دھوکہ لگتا ہے، آج بھی دھوکہ لگتا ہے کہ وہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور وہ اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں دی ہے. اللہ نے ہمیں جان دی ہے، ہم جان کے مالک نہیں ہیں، ہماری جان کے مالک اللہ ہیں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم مال کے مالک نہیں ہیں، مال کے مالک اللہ ہیں. ہمارے پاس یہ جان اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس یہ مال اللہ کی امانت ہے. امین کس کو کہتے ہیں اور خائن کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی امانت دے کسی کو اور تو وہ اس میں خیانت کر لے، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر دے. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہے خائن. اور فرمایا کہ نہیں، اللہ نے انسان کو جان دی ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے. حق تعالی شانہ جہاں چاہتے ہیں کہ جان کو زیادہ خرچ کرو وہاں زیادہ خرچ کریں گے، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو کم خرچ کرو وہاں ہم کم خرچ کریں گے، اور جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو دل کھول کے خرچ کرو وہاں دل کھول کے خرچ کریں گے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے
تو مال اللہ کی امانت ہے، جہاں اللہ چاہتے ہیں کہ کم خرچ کرو وہاں کم خرچ کریں گے۔ امانت تو ہے، جس کی امانت ہے اس کا حکم ہے اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرو، اپنی ذات کے اوپر کم سے کم خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کرو۔ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے دل کھول کے خرچ کرو۔ اچھا ہمارے پاس تو امانت ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں دل کھول کے خرچ کریں گے۔ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے دل کھول کے خرچ کرو، اپنی ذات پر کم خرچ کرو۔ تو اس جان اور یہ جو اللہ نے ہمیں جان دی ہے اور مال دی ہے، ہم اس کے مالک ہیں، یہ امانت ہے، امانت ہے۔ مالک کے حکم کو دیکھ کے چلیں گے کہ حکم کیا ہے۔ جی چاہی پر نہ مال خرچ کریں گے، نہ جی چاہی پر اپنی جان خرچ کریں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دو یقین ہیں، ایک ہے مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ تو اللہ نے جو ہمیں محنت دی ہے، اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، وہ کون سا یقین ہے کہ جس یقین کو ہم دل سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کون سا یقین ہے؟ کون سا یقین نکالنا چاہتے ہیں بھائی؟ سارے بھائی متوجہ نا؟ ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کون سا یقین ہے؟ مشاہدے تجربے کا یقین۔ اور وہ کون سا یقین ہے جس کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں؟ غیب کی خبروں پر یقین۔ غیب کی ایک خبر پر یقین یا غیب کی ہر خبر پر یقین؟ غیب کی ہر خبر پر یقین۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبر اور غیب کی خبروں کی شان، کیا شان ہے غیب کی خبروں کی، کتنی بڑی رہنمائی ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے، ہمارے حکم سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے ہی حکم سے ہوگا، ازل سے ابد تک ہمارا ہی حکم ہے۔ اللہ پاک نے غیب کی خبر سنا دی، للہ الامر، للہ الامر من قبل و من بعد، جو کوئی پہلے ہوا ہے وہ بھی ہمارے امر سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے امر سے ہوگا۔ اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس سے کیا کیا اختیارات ہیں۔ اپنے اختیار کو پہچانتے ہو؟ اللہ کے اختیار کو نہیں پہچانتے۔ انسان کو جو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے تو یہ اپنے اختیار کو پہچانتا ہے، اور اللہ کے اختیار کو نہیں پہچانتے۔ یہ بھی مخلوق، اس کا اختیار بھی مخلوق۔ فرمایا کہ انسان کو جو اختیار ہے وہ تو جزا اور سزا کے لیے ہے، کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اگر یہ وہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور جس چیز کے کرنے کا حکم ہے وہ پورا کرے گا تو جزا ملے گی۔ لیکن یہ وجود نہیں بنا سکتا، نہ یہ برائی سے بچ سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ اس کی توفیق کے بغیر یہ نیکی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے، اور وجود بنتا ہے اللہ کے اختیار سے۔ اس کو نظر آتا ہے کہ میرے اختیار سے ہوا ہے۔ ایمان نہیں سیکھیں گے نا تو اپنے اختیار کو پہچانیں گے۔ ان کا اختیار تو اللہ نے مشاہدے میں رکھا ہے، اپنے اختیار کو اللہ پاک نے، اللہ جل شانہ نے خبر سنائی ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، وہ کام ہو جائے گا تو کس کے چاہنے سے ہوا؟ اور نظر کیا آتا ہے؟ نظر کیا آتا ہے بھائی یہ تو بتاؤ کہ ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے، تو کس کے چاہنے سے جمع ہوئے؟ تو اللہ نے چاہا تو جمع ہو گئے، وہ تو اس کے چاہنے سے ہے۔ اور یہ نظر یہ آتا ہے، امتحان ہے، نظر آتا ہے کہ اس کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔
اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے کہ یا الہی نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے. یا اللہ آپ کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ. وما توفیقی الا باللہ. یہ غیب کی خبر ہے کہ ہماری توفیق کے بغیر نہ تم برائی سے بچ سکتے ہو نہ تم نیکی کر سکتے ہو. تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی نیکی، لیکن توفیق ہم دیں گے، برائی سے ہم بچائیں گے. اللہ کو پہچانو، وہ کیسی قدرت والا ہے. سب کچھ کریں اللہ اور نام مخلوق کا. کتنی اللہ کی ناراضگی والا یقین ہے. ہوتا اس کے چاہنے سے اور دھوکہ لگتا ہے کہ ہمارے چاہنے سے ہو رہا ہے. انسان کے چاہنے کا کیا درجہ ہے، اللہ کے چاہنے کا کیا درجہ ہے. غیب کی خبر سنیے آپ سارے بھائی متوجہ نا، پر دھوکہ ختم ہو جائے گا. غیب کی خبر سنیں گے نا فوراً دھوکے سے نکل جائیں گے کہ یہ اللہ پاک نے جب غیب کی خبر سنا دی تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں کہ بھئی اللہ فرما رہے ہیں کہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے. غیب کی خبر سنیے اب سارے بھائی متوجہ نا، اب غیب کی خبر سنیے. اللہ اکبر. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ کلام پاک میں اللہ نے یہ خبر سنا رہے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے. اسی لیے فرمایا انسان کا چاہنا چاہنا ہے، انسان کا چاہنا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. تو کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ تو یہ یقین دل میں اتر جائے یہ اس کے چاہنے سے ہوگا. جو وہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. سارے محنت کرنے والوں کی جو محنت ہے اس بنیاد پر پہلے ہے، سب سے پہلے بنیاد پر محنت ہے اور پھر اعمال پر محنت ہے. دل کا یقین بھی صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح. یقین یہ بن جائے کہ اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. کتنے صاحب نصیب ہیں کہ جن کے دل میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ میرے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. کتنے صاحب نصیب ہیں کہ اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان چاہتا ہی نہیں کسی بارے میں یہ چاہتا ہی نہیں اور اللہ چاہ لیتے ہیں، اور انسان نہیں چاہتا تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، نہ وہ اس کے لیے کوئی دوا کھاتا ہے، نہ کوئی اس کے لیے تدبیر کرتا ہے، نہ کوئی بیمار ہونے کے لیے کوئی سبب اختیار کرتا ہے، اور نہ یہ چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں. کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو بیماری کس کے چاہنے سے آتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. یہ تو سب کہہ دیں گے کیونکہ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے تو بیمار ہونے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ تو کہہ دیں گے بیماری تو اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. اچھا بھی ان سے پوچھو کہ بیماری تو اللہ کے چاہنے سے آتی ہے، اب یہ تو بتاؤ کہ شفا دینے والا کون ہے؟ تو وہاں پر آ کر ذرا ٹھہریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ جو شفا کے ملنے میں تو دوائی بھی ہے، ہاں جی، اور حکیم صاحب بھی، ڈاکٹر بھی ہیں، ہاں جی، بیمار کرے تو اللہ اور شفا دے تو مخلوق. تو بتاؤ جو بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں، تو یہ بوڑھا کیوں ہو جاتا ہے بھائی؟ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اب جوان اس کو نا دوائیاں اس کو جوان کریں گی، کھاتے رہو ساری عمر دوائی کھاتے رہو، بڑھاپا ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے.
تو پھر کس کے چاہنے سے ہوتا ہے بھائی؟ تو یہ بات زبان پر ہو یا دل میں ہو، دل میں اتارنے کے لیے نا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، آسان ہے۔ مرض تو بڑا موذی ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین بڑا موذی مرض ہے، اور علاج بڑا آسان ہے۔ اس قدر آسان ہے کہ ایک ایک کے دروازے پر جا کر جس یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہو اس کی نفی کرو، اس کا انکار کرو، اور جس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہو اس کا اقرار کرو، اس سے اثبات کرو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو کہ یا الہی نوک زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے۔ تو دعوت ذریعہ ہے، یقین کے بدلنے کا ذریعہ دعوت ہے۔ ہر بول دعوت نہیں ہے، ثواب کی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وہ بول جس سے یقین بدل جائے۔ اس لیے ایک ضابطہ سکھایا گیا کہ تم دعوت میں کیا کہو کرو، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تم نے اپنے جب پہچان لیا کہ میرا یقین اللہ کے غیر سے ہونے کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نکل جائے دل سے، تو اللہ کے غیر کی نفی کرو، اللہ کی ذات سے اس بات کرو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔ یعنی دعوت میں وہ باتیں کرو اپنے اپنے الفاظ میں، وہ الفاظ کی قید نہیں ہے، اپنے الفاظ میں دعوت میں وہ باتیں کرو جن باتوں میں اللہ سے ہونا ثابت ہو۔ کس سے ہونا ثابت ہو؟ اللہ سے ہونا ثابت ہو، وہ باتیں کرو، اور وہ باتیں کرو کہ مخلوق سے نہ ہونا ثابت ہو، مخلوق سے نہ ہونا ثابت ہو۔ اور یہ دعوت دے کر پھر اللہ سے دعا مانگو کہ یا الہی نوک زبان کی بات میرے دل میں اتار دے۔ اللہ ہی جانے کہ کسی کے 1 سال میں دل میں اتارے، کسی کے 10 سال میں اتارے، وہ حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا تڑپانا ہے اور کتنا اس کو رلانا ہے، وہ جانتے ہیں کہ روتے ہیں کہ یا اللہ دل میں اتار دے، اور پھر اپنے آپ کو کسی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر وہی مخلوق کا یقین سامنے آتا ہے، پھر یہ رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ چلے میں دے دیں یا 3 چلے میں دیں یا 10 سال میں دیں، یہ ان کی قدرت ہے۔ یہ حق تعالی شان اپنی قدرت دکھاتے ہیں، کسی محنت کرنے والے کی محنت کو حق تعالی شان ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ بڑے قدردان ہیں۔ جو یہ دعوت دیتے ہیں، کلمے کی دعوت کو لے کے پھرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی دعوت دیتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ابھی تو ہم زبان سے باتیں کر رہے ہیں دل میں اتارنے کے لیے، پہلا درجہ کون سا ہے جی؟ ایمان کی جو باتیں کر رہے ہیں، ایمان کی باتیں سن رہے ہیں، ایمان اپنی آنکھ کو ایمان والی آنکھ بنا رہے ہیں، محنت ہے، تو یہ دل میں اتارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، دل میں چاہتے ہیں کہ دل میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ کی شان، جس آن جس گھڑی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ نوک زبان کی بات اللہ ان کے دل میں اتار دیتے ہیں، اب ان کی نوعیت بدل جائے گی۔ پہلے یہ زبان سے دعوت دیتے تھے دل میں اتارنے کے لیے، اب دل میں جب اتر گئی تو دل کی بات زبان پر آئے گی تو تمہاری دعوت کی تاثیر بدل جائے گی۔ پہلے تو زبان کی بات دوسروں کے کانوں تک جا رہی تھی، ہم زبان سے دعوت دیتے تھے اپنے دل کو نشانہ بنا کر دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ، وہ اپنے کانوں سے سنتے تھے، وہ ہمارے زبان کی بات کانوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اب اللہ نے جب وہ دن دکھا دیا کہ وہ نوک زبان کی بات تمہارے دل میں اتر گئی، اب دل کی بات تمہاری زبان پر آئے گی تو تمہاری دعوت کی تاثیر بدل جائے گی۔ تو جب ہمارے اپنے دل میں اتری ہوگی تو پھر دل کا اثر دل کے اوپر ہوگا، اور جب تک زبان پر ہوگا تو زبان کا اثر بس کانوں تک ہوگا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس یقین کو دل میں اتارنا چاہتے ہیں یا صرف زبان کے اوپر؟ دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے کہ اسی بات کو بار بار کہو۔ سننے والے بھی کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے 3 چیلے لگائے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کل ملا تھا یہی بات کہہ رہا تھا، آج ملا یہی بات کہہ رہا ہے، کل ملے گا پھر یہی باتیں کرے گا،
اس کے تو بیچارے کو تبلیغ تو آتی نہیں ہے بھائی، یہ تو یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا سارا غیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکھ کر آیا 4 مہینے میں، بتاؤ، یہ تو میں اپنے چھوٹے سے بچے کو سکھا دوں تو 2-4 دن کے اندر میرا بچہ بھی سیکھ لے گا، اور یہ بیچارہ 4 مہینے دھکے کھاتا رہا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اس کو تو بیچارے کو تبلیغ نہیں آتی۔ تو ہم یہ کب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں آتی ہے، ہم بھی سیکھنے والے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوکے زبان کی بات اللہ ہمارے دل میں اتار دے اور ہمیں دلوں میں اترنے کا ذریعہ بنا لے۔ تو پھر بتائیے کہ کب تک دعوت دیں گے؟ کب تک دعوت دیں گے؟ ایک دن دعوت دیں گے یا روزانہ دیں گے؟ اور ایک بار دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟ اور اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے کہ یا الہی نو کے زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے۔ دعوت اور دعا، دعوت بھی دیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور صرف اپنے لیے دعا کریں یا پوری امت کے لیے کہ یا الہی پوری کی پوری امت میں اس یقین کو اتار دے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا لے، یقین ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہمیں انسانوں کے دلوں میں یقین کے اترنے کا ذریعہ بنا دے۔ صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک ان کو یقین بھی عطا فرمائے اور یقین کے انسانوں کے دل میں اترنے کا ذریعہ بھی بنائے۔ ایسی مبارک محنت ہے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ گزارش ہے جی، اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کہ غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ تو اب اس میں کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اللہ اکبر، چونکہ ہم سب کے سب جو ہے نا یعنی اس کے محتاج ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کلمے کا پہلا حصے کا یقین بھی عطا فرمائے اور کلمے کے دوسرے حصے کا یقین بھی عطا فرمائے۔ کلمے کا دوسرا حصہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، جس طرح کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، اسی طرح کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، محمد الرسول اللہ۔ تو اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے، جس طرح کلمے کے پہلے حصے میں ٹکراؤ ہے، اسی طرح کلمے کے دوسرے حصے میں بھی ٹکراؤ ہے۔ کیا ٹکر ہے اس میں؟ وہ اس میں بھی مشاہدہ تجربہ اور غیب کی خبر۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو احکامات عطا فرمائے ہیں اور احکامات ذریعے ہیں، اور حکم کے پورا کرنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو۔ کوئی اللہ کا حکم پورا کرے اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نعوذ باللہ نہ ہو تو وہ حکم اس کا قبول ہو جائے گا؟ عمل قبول کب ہوگا؟ کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے اپنی امت کے لیے اعمال لے کر آئے ہیں، اعمال لے کر آئے ہیں، اور آپ والے مبارک اعمال یہ دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جو مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ باطنی اسباب کامیابی کا ذریعہ ہے جی، ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی جی، بڑا عہدہ ہوگا تو بڑی کامیابی ہوگی، اور چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی تو چھوٹی کامیابی، بڑی تجارت ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی حکومت ہوگی تو چھوٹی سی کامیابی ہوگی، اور بڑی حکومت ہوگی تو بڑی کامیابی۔ یہ انسانوں کا مشاہدہ تجربہ بتاتا ہے یہ، اور یہ کھوٹا یقین ہے، یہ فاسد یقین کی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی، یہ پہلے کرو یہ بعد میں کرو۔
تو احکامات ذریعہ ہے، اور احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، آپ کے طریقے پر اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، حق تعالی شان و راضی ہو کر وہ اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ اعمال میں یقین بھی صحیح ہو اور طریقہ بھی درست اور اخلاص بھی ہو۔ تو اب حقیقت تو یہ ہے کہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اعمال میں ان کو کامیابی نظر نہیں آتی۔ یہ ہوتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو کوئی جیب میں جو ہے نا بغیر خالی بال کے گئے تھے، جیب میں مال بھر گیا، وہ قادر ہیں، لیکن مشاہدہ تجربہ ایسے کراتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے ان کے وعدے ہیں، نماز کے اوپر کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، نماز پر اللہ پاک کے بہت سارے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں۔ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ نظر آتے ہیں کہ مادی ثواب میں کامیابی ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو مبارک اعمال لے کر آئے ہیں، وہ اعمال دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے، اسی لیے گزارش کی جاتی ہے، اب سارے بھائی متوجہ نا، ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ اعمال کا سودا نہیں کریں گے۔ بڑی بڑی بولی لگے گی کہ اعمال کو چھوڑ دو، یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن اعمال کے یقین والے یہ اعمال کو نہیں بیچتے، اعمال کا سودا نہیں کرتے۔ یہ نشانی ہے اعمال کے یقین والوں کی۔ تو جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، تو یہ بات بھی تو کم سے کم واضح ہو کہ حق تعالی شان ہر چیز کے خالق ہیں، اور یہ جتنے مادی اسباب ہیں، ایک سبب بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ حق تعالی شان نے کسی ذرے کو بیکار نہیں بنایا۔ سانپ کے اندر جو زہر ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس میں زہر کیوں رکھا ہے۔ یہ مادی اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ مادی اسباب امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ وہ یہ مادی اسباب دے کر یہ دیکھیں گے کہ جو میں نے ان کو یہ مادی سبب دیا ہے، اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں گے اللہ پاک۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، مال کے کمانے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو جس کے مال کے کمانے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے اور جس کے مال خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ اور جو اعمال کو جمع کر لے گا لیکن اعمال نہیں کرے گا، مال کو جمع کرے گا، سونے چاندی کو جمع کرے گا اور اللہ کو دکھائے گا کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ تو جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ دونوں کی زندگی کا نمونہ الگ الگ ہے۔ تو پہلے یہ بات لے لیں کہ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، پھر یہ لے لیں کہ جو اعمال کے یقین والے ہیں، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ تو پھر خود ہی شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں کون سے یقین کو دل سے نکالنا ہے اور کون سے یقین کو دل میں اتارنا ہے، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو مادی اسباب کے یقین والوں کی نشانی بتائیے
لیکن یہ نشانی یہ دوسروں میں دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان۔ اللہ ہی جانے جن کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ ہم سے کتنے بڑھیا ایمان والے ہیں، ہم نے تو کسی کے دل میں نہیں جھانکا، ہر کے بارے میں اچھا گمان۔ لیکن اگر کوئی مادی اسباب جو ناکامی کا ذریعہ ہے، اس کی اگر کوئی نشانی بتائی جائے تو وہ اپنے اندر جائزہ لینے کے لیے ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں کہ میں مادی اسباب کے یقین والوں کی فہرست میں ہوں۔ اگر یہ فکر ہو جاتا ہے تو یہ مفید ہے، یہ فکر ہو جانا کہ یہ کیا نکل آیا، میں انسانوں کی کون سی فہرست میں ہوں، مادی اسباب کے یقین والوں کی یا حضور والے اعمال کے یقین والوں کی؟ دونوں کی زندگی کا نمونہ جدا جدا ہے۔ تو جب مادی اسباب کے یقین والے ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانی بتائی ہے، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہوں گی۔ ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ اعمال کو ضائع کریں گے، اعمال کو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ذبح کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ ہمیں مال مل جائے۔ اگر کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو یہ تمہاری بہنیں ہیں، ہم نے ان کی جو وراثت، ان کا جو ترکہ رکھا ہے تو وہ ان کو ادا کر دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور بڑا اونچا عمل ہے، لیکن یہ بہنوں کا حق کھا جائیں گے کہ ہماری زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ تو یہ بہنوں کا جو کھا رہے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کس چیز سے بنے گی؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی مال سے بنے گی، زیادہ مال ہوگا زیادہ زندگی بنے گی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی زندگی بنے گی، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ ایک انسان کو قتل کرنا کتنے انسانوں کا قتل ہے، 100 انسانیت کا قتل ہے، لیکن وہ مال کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے جان نہیں لی، مال کے یقین کی وجہ سے جان لی کہ مال سے زندگی بنے گی۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ یہ تو ایک نشانی ہے، وہ آپ سوچ لیں گے کہ آج کیا کیا کیسے اعمال کا سودا کیا جاتا ہے اور کس طرح مادی اسباب کو جمع کیا جاتا ہے، کس سے ہماری زندگی بنے گی۔ تو یہ تو نشانی ہے جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں، اور جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی بھی بہت ساری علامات ہیں۔ ایک علامت بھی سامنے آ جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ تو ایک صاحب انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہے۔ یہ یقین سیکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ امتحان سب کا لیتے ہیں، اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی۔ اب سارے بھائی متوجہ نا، ہیں یہ اعمال کے یقین والے، اور اللہ نے امتحان لے لیا، وزارت کی کرسی ان کو دے دی۔ تو یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء سے جا کے عرض کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ مجھے وزارت مل گئی، تو آپ وزارت میں اللہ کے حکم اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سکھا دیں۔ سارے بھائی متوجہ نا، علماء کے پاس جا کر کیا عرض کیا انہوں نے کہ جو وزارت کی کرسی ہے تو وزارت میں بھی اللہ کے احکامات ہیں، نبی کا طریقہ اس میں بھی ہے، تو آپ مجھے اللہ کے حکم نبی کا طریقہ سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور ان کو اللہ کے احکام نبی کے طریقے سکھا دیے۔ انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہیں تو اس وزیر کو اللہ ناکام کریں گے کامیاب کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی اور چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ غلط یقین کی بات ہے، یہ غلط یقین کی بات ہے۔ یہ چھوٹی کرسی چھوٹی کامیابی، بڑی کرسی بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ وزارت کی چھوٹی بڑی کرسی کو نہیں دیکھیں گے،
وزیر صاحب کے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے. تاجر کی تجارت کو نہیں دیکھیں گے، اس کی تجارت میں اللہ کے احکام کو دیکھیں گے اور نبی کے طریقے دیکھیں گے. مزدور کی مزدوری کو نہیں دیکھیں گے، اس کی مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے. شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو کامیابی کا ذریعہ یہ مادی اسباب ہیں یا حضور والے اعمال ہیں؟ اور یہ مادی اسباب اطمینان کے لیے ہیں یا امتحان کے لیے ہیں؟ اور اطمینان کے لیے کیا ہے؟ اطمینان کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. حق تعالی شان نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے. دعوت والی محنت میں پہلی بنیاد ہی یہی ہے کہ دل کے یقین صحیح ہو جائیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں بھائی کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے. یہ ہے ہمارا کام کہ دنیا بھر کے انسان، آپ کی پوری امت کے دل سے وہ یقین نکل جائے جو یقین بربادی کا ذریعہ ہے، اور وہ یقین دل میں اتر جائے جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ اعمال جسم میں سے نکل جائیں جو اعمال دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہیں، اور وہ اعمال جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہیں وہ ہمارے جسم میں رچ بس جائیں. وہ مبارک اعمال رچ بس جائیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. محنت اس بات کی جا رہی ہے. ہم کہتے تو ہیں محنت بھائی محنت میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ یہ پہلی بنیاد ہے کہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو. پھر الحمدللہ جو ہماری محنت کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، دعوت کے وقت میں دعوت، تعلیم کے وقت میں تعلیم، نماز کے وقت میں نماز، ذکر کے وقت میں ذکر، جو بنیادی طور پر جو اعمال ہیں، جو دعوت کے اندر جو مبارک اعمال ہیں، یہ اعمال وہ مبارک اعمال ہیں کہ ان اعمال کی حقیقت حاصل ہو جائے تو پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. کون سا عمل ہے جی؟ تبلیغ میں دعوت ہے. اور کون سا عمل ہے؟ تعلیم ہے. اور کون سا عمل ہے؟ نماز ہے. اور کون سا عمل ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. فرمایا یہ جو اعمال ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر، نماز، یہ کام ہیں اور کچھ کام کی ضرورتیں بھی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کام کی ضرورتوں کو کام سمجھ لیں. کام تو ہے دعوت، تعلیم، ذکر، نماز، یہ کام ہے. باقی کچھ کام کی ضرورتیں بھی ہیں. کام کرتے کرتے کام کی ضرورتوں کو دیکھ لیں گے. ایسا نہ ہو کہ کام کو چھوڑ کر کام کی ضرورتوں میں لگ جائیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کام بہت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو انتظامی کام ہوتے ہیں نا، یہ انتظامی کام ان کو دیے جاتے تھے جو اعمال کے پکے ہوتے تھے، جو اعمال میں کمی نہیں کرتے تھے. پورے اعمال کرتے ہوئے کچھ انتظامی کام کر لیتے تھے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر وہ انتظام بھی اللہ کا راستہ بن جائے گا. لیکن جو اعمال تھے ان اعمال میں کمی آ گئی. دعوت کے وقت میں دعوت نہیں، تعلیم کے وقت میں تعلیم نہیں، ذکر کے وقت میں ذکر نہیں، کبھی ذکر کیا کبھی نہیں کیا. تو یہ بات ہے کہ جب وہ انتظامی کاموں میں لگ جائیں گے اور اعمال کے اندر کمی آ جائے گی تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. بڑے نقصان کی بات ہے. یہ انتظامی کام تو ان کو دیے جاتے ہیں جو اپنے اعمال میں کمی نہیں کرتے. دعوت کے وقت میں دعوت، تعلیم کے وقت میں تعلیم، ذکر کے وقت میں ذکر، نماز کے وقت میں نماز. یہ ہمارا کام ہے. کچھ کام کی ضرورتیں بھی ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی تاجر کا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے. کس کام کے لیے بھیج رہا ہے؟ کہ جاؤ بھائی، جا کر جو ہے نا فلاں ملک میں سے یہ چیزیں خرید کے لاؤ. تو اچھا جی، بہت اچھا. اب اس نے کام تو ہے تجارتی سامان خریدنا، لیکن اس کی کچھ ضرورتیں بھی ہیں کہ وہ جہاز میں جائے گا، بس میں جائے گا، ریل میں جائے گا، وہ اس کی ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے. اور کچھ وہ جا کر کہیں ٹھہرے گا، کسی دوست کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر میں، ہوٹل میں ٹھہرے، وہ اس کی ضرورت ہے وہاں پر ٹھہرنا. اور کام کیا ہے اس کا؟ کام کیا ہے؟ کس لیے گیا؟ باپ نے کس لیے بھیجا ہے؟ بھائی تجارتی سامان خریدنا، یہ اس کا کام ہے. باقی کام کی ضرورتیں، کچھ کھانا پینا بھی کر لے گا، کچھ اس میں سے کوئی فرصت مل جائے گی، کوئی جناب کچھ سیر تفریح بھی کر لے گا. تو ٹھیک ہے.
اب اس نے کیا کیا کہ ضرورتوں میں اتنا لگ گئے کہ مال خریدنا ہی بھول گئے. بس تفریح ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. جس کام کے لیے ابا جان نے بھیجا تھا وہ نہیں کیا، کام کی ضرورتوں کے اندر پھنسے رہے بس. تو جب واپس آئے گا تو ابا جان خوش ہو جائیں گے یا ناراض ہوں گے؟ سارا خرچہ ان کو بتائے گا، لکھ کر دے گا، ابا جان ریل کا اتنا خرچہ، میرے کھانے پینے کا اتنا خرچہ، اور یہ کہ چلو بھی ٹھیک ہے، اچھا کیا خرچہ کیا. یہ بتاؤ کہ وہ سامان بھی خریدا نہیں خریدا؟ کہ نہیں جی اس کی تو مجھے فرصت ہی نہیں ملی. تو پھر بتاؤ کہ پھر یہ اس کے کھانے پینے کو، اس کی ریل میں جانے کو، جہاز میں جانے کو کون کام کہے گا؟ کہ بھائی جو کام تھا وہ تو تم نے کیا نہیں. تو ہمارا کام کیا ہے جی بھائی؟ جی تولی والوں کے کیا کیا اعمال ہیں؟ دعوت، تعلیم، ذکر، نماز، یہ کام ہے. اس کی پھر ضرورتیں بھی ہیں. تو حق تعالیٰ شان ہم کی تربیت، ہم سب کی تربیت فرمائے تو یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی کا ذریعہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو. پھر یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کے وعدے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے وعدے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی. ان کو بھی نجات دی. نجات دینا، نجات کا مل جانا کامیابی ہے کہ ان کو بھی ہم نے نجات دی. اور اسی طرح ہم پر حق ہے، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. ایک دور کے ایمان والوں کے نہیں، ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں. اللہ کے وعدے ہیں اس پر. دنیا میں بھی جو وعدے ہیں وہ دنیا میں پورے ہوں گے، آخرت کے وعدے آخرت میں پورے ہوں گے. بہت سارے وعدے اللہ نے کیے ہیں اور ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں. لیکن کون سا ایمان؟ مشاہدے تجربے والا ایمان یا غیب کی خبروں کا ایمان؟ کس کے قدردان ہے وہ؟ کون سے یقین کے قدردان ہیں؟ غیب کی خبروں کے یقین والے ہیں. تو یہ ایسے ان کے ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں. یہ بھی ایک خوشخبری سنائی گئی ہے حدیث پاک میں. یہ خوشخبری سنائی گئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی صحابہ سے ارشاد فرمایا. اب سارے بھائی متوجہ نا. صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے؟ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ ایمان وہ کون سی مخلوق کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ وہ تو اپنے رب کے زیادہ قریب رہتے ہیں، وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان پسندیدہ ایمان. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. وہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. تو جب صحابہ نے یہ ارشاد مبارک سنا کہ بات تو فرشتوں کی بھی آ گئی اور نبیوں کی بھی آ گئی، تو پھر کس کا ایمان پسندیدہ ایمان ہے؟ تو صحابہ نے گمان کیا ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں تو پھر ممکن ہے کہ ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ، جبکہ میں تو تمہارے سامنے تمہارے ساتھ موجود ہوں، بنفس نفیس خاتم الانبیاء صحابہ کے ساتھ ہیں اور وہ ایمان سکھا رہے ہیں. تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں. اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام.
نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے بھی دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. کتابیں ان کے پاس ہوں گی جی اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان پسندیدہ ایمان بتایا. ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں. کون سا ایمان؟ مشاہدے تجربے والا یا غیب کی خبروں والا؟ ہاں ایسا نہ ہو کہ بس ایمان کا لفظ یاد رہے اور یہ بھول جائیں کہ وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اب یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ یقین اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے اور پوری امت کو عطا فرما دے. اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے حق تعالی شان نے وہ کون سی مبارک محنت ہے جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی. آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر پوری امت میں یہ کام منتقل کیا گیا ہے. جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ. آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنے والی بن جائے. امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں خاتم الانبیاء ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا. تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر ایک کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا. تو اللہ جل شان نے اپنی قدرت دکھائی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا. تو اللہ جل شان اس امت پر بڑے مہربان ہیں. اس امت کی شان ہے، اللہ اکبر، ایک ہے ہم اپنی شان خود بنا لیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ایک ہے وہ اللہ نے ہمیں شان عطا فرمائی ہے. تو اس امت کی کیا شان ہے؟ اس امت کی شان ہے اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور ہم نے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے، اور تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو. یہ اللہ جل شان نے اس امت کے بارے میں فرمایا. تو چونکہ ہماری عربی زبان تو ہماری مادری ہے نہیں، سن لیتے ہیں ہم، لیکن آپ غور کریں کہ یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں اخرجت للناس، نیکیوں کو حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، کسی نہ کسی درجے میں پہلی امتیں بھی کر لیتی تھی، ایک گھر کے لیے، ایک قوم کے لیے، لیکن ان کا امتیازی نشان یہ نہیں تھا. اس امت کی امتیازی شان یہ ہے کہ انسانوں کے نفع کے لیے نکالی ہوئی امت ہے. اخرجت للناس، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سارے بھائی متوجہ ہیں آپ؟ اخرجت للناس، ایک محلے کے لیے، ایک محلے کے انسانوں کے لیے یہ امت بھیجی گئی ہے، ایک شہر کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، یا ایک ملک کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو. اخرجت للناس، اخرجت للناس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک قوم، ایک علاقہ، یا سارے انسان؟ اخرجت للناس. تو خیر اللہ جل شانہ کرم فرما دے، اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ جو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام میں جو ہماری رہنمائی کے لیے کوئی ایک ذرہ، ایک زیر زبر، یہ ہماری راحت کا ذریعہ ہے، ہماری رہنمائی ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کافۃ للناس. سارے بھائی متوجہ نا؟ تو کیا مطلب ہے جناب کافۃ للناس؟ کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کافۃ للناس، کافۃ للناس میں تھوڑے انسان یا سارے انسان؟ قیامت تک آنے والے سارے انسان آپ کی محنت کا میدان ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پایا کافۃ للناس. اور قرآن حکیم کلام الہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ھدی للناس. یہ کلام الہی ایک زمانے کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے یا ہر زمانے کے انسانوں کی؟ ھدی للناس. نبی کریم علیہ السلام کافۃ للناس، قرآن حکیم ھدی للناس، اور آپ کی امت اخرجت للناس، اور اللہ کی ذات رب الناس. اللہ جل شانہ ایک زمانے کے انسانوں کے پالنے والے یا ہر زمانے کے انسانوں کے پالنے والے ہیں؟ اللہ کی ذات رب الناس
نبی کریم علیہ السلام کافۃ للناس، اور آپ کی امت اخرجت للناس، اور قرآن حکیم ہدی للناس۔ تو حق تعالیٰ شان اس امت پر اتنے مہربان ہیں، یعنی کسی بھی امت کی یہ فضیلت نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ اخرجت للناس یہ خاتم الانبیاء کی امت کی شان ہے، اخرجت للناس۔ تو اللہ پاک ہمیں، اللہ نے جو اتنی اونچی نسبت عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا اللہ پاک ہمارے ایسے ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں، ہاں جی، کہ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ ایسی مبارک محنت، جس محنت کے بارے میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا میں بہت ساری محنتیں ہیں، کوئی ایک ہی محنت نہیں ہے، بہت ساری محنتیں ہیں دنیا میں۔ کہیں تجارت کی محنت ہے، کہیں زمینداری کی محنت ہے، کہیں صدارت کی محنت ہے، بہت ساری محنتیں ہیں، لیکن یہ محنت، اس محنت کی کیا شان ہے، وہ حق تعالیٰ شان اور شاد فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک اس محنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اس محنت کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ کیسے محنت کرو بھائی، کیسے محنت کرو کہ جیسے اس کا حق ہے۔ کسی محنت کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ تاجرو ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ اس مبارک محنت کی شان ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ اور ہم نے تمہیں پسند کیا، محنت بھی خاص قسم کی ہے، اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں۔ محنت کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ اکبر، یہ ساری امتوں میں سے چنی امت ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں پسند کیا، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ محنت بھی خاص قسم کی، اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں، اور محنت کا میدان بھی خاص قسم کا ہے۔ دعوت کی محنت کا میدان، تجارت کی محنت کرنا چاہیں، تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈیاں اور بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور باغات، اور نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو نبیوں والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے۔ یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو